الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج سورہ الصف کی پہلی 3 آیات کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ کی تسبیح کرتی ہے جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے، اور وہی سب پر غالب بڑا دانا ہے۔ اے ایمان والو، تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ بڑی ناراضگی کا باعث ہے اللہ کے نزدیک کہ تم ایسی بات کہو جو کرتے نہیں ہو۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس سورہ کا جو آغاز ہوا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ تعالیٰ کی غالبیت اور دانائی سے ہوا ہے، اور اس میں یہ حکمت ہے کہ جو اس سے پہلے سورت تھی اس کے آخر میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے کے لیے کہا گیا تھا، یعنی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ بظاہر ایک عجیب بات لگتی تھی، کوئی نادان ہو تو اس کو یہ غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، وہ وسوسات کا شکار ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی امداد کا محتاج ہے۔ استغفر اللہ، وہ تو واللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ تعالیٰ جو ہے غنی ہے اور تم اس کے منگتے ہو۔ اور اگر بندے اپنی جانیں اور اپنے مال قربان نہیں کریں گے تو خدا کی خدائی میں فرق پڑ جائے گا۔ اس طرح کی غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی تھیں۔ ابتدائی میں اس کا کلہ کما کر دیا گیا اور اس حقیقت کو آشکارا کر دیا گیا کہ وہ تو عزیز ہے، وہ تو حکیم ہے، آسمان اور زمین کی ہر چیز اسی کی تسبیح کرتی ہے، اس کی عظمت کے گیت گا رہی ہے۔ تمہیں جو جہاد کا حکم دیا گیا ہے اس میں تمہارا انسان اپنا ہی فائدہ ہے، حق کا بول بالا ہوگا، تمہاری جانیں محفوظ ہو جائیں گی، تمہارے مال محفوظ ہو جائیں گے، تمہاری عزتیں محفوظ ہو جائیں گی، کوئی طوفان تمہاری شمع ایمان کو بجھا نہ سکے گا۔ اور اگر تم نے جہاد میں بزدلی کا مظاہرہ کیا اور پھر باطل کو غلبہ نصیب ہو گیا تو ساری زمین میں فتنہ و فساد کے آگ کے شعلے بھڑک اٹھیں گے، ہر انسان دکھی ہو جائے گا، اس کا سکھ چین ختم ہو جائے گا۔ حق کا نظام عدل انصاف برپا کرنے کے لیے تمہیں اس لیے یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ طاغوتی طاقتوں کا مقابلہ کرو
اور مقابلہ کرنے میں جان کی بازی لگانی پڑی تو لگا دو۔ فقط یہ شوق اسی لیے دلایا جا رہا ہے حق کا بول بالا ہو، توحید کا جھنڈا سر بلند ہو، اسی کی وحدانیت، اسی کی خدائی کا ڈنکا بجنے لگے اس روئے زمین پر۔ اور اے انسان، اس میں سراسر تمہارا ہی فائدہ ہے، تمہیں ہی سکون ملے گا۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تو اس کی خدائی کا تو ڈنکا بج ہی رہا تھا۔ پھر دنیا کو جو کریٹ کی ہے اس نے اپنے صفات کے اظہار کے لیے کریٹ کی ہے، اور تمہیں بھی اسی میں افضل البشر بنایا گیا ہے، افضل المخلوقات بنایا گیا ہے، اور افضل البشر انبیاء تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، دوسری جو آیت ہے، یہ تو پہلی آیت کی تشریح تھی تھوڑی سی، تو دوسری آیت میں جو فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والو، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے؟ تو کئی لوگوں کا اس وقت بھی دستور تھا اور موجودہ دور میں بھی دستور ہی ہے کہ جب اکٹھے بیٹھتے ہیں تو بڑی ڈینگیں مارتے ہیں، لافیں مارتے ہیں، بڑی اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے نا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فلاں عمل جو ہے وہ بہت زیادہ پسندیدہ ہے تو ہم اس پر عمل کرتے، اس کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیتے، جان کی بازی بھی لگا دیتے اس پر عمل کرنے کے لیے۔ تو جب جہاد کے بارے میں حکم نازل ہو گیا اور احد کا معرکہ پیش آیا تو بڑھ چڑھ کر باتیں بنانے والے میدان میں ٹھہر ہی نہ سکے، کچھ بھاگ گئے، کچھ ٹھہر ہی نہ سکے۔ اس آیت سے اس قسم کے، اور جو منافق تھے وہ تو ویسے ہی بھاگ گئے تھے، پہلے ہی چھوڑ گئے تھے، تو اس آیت سے اس قسم کے لوگوں کو آر دلائی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو تربیت کی جا رہی ہے کہ نیکی کی دعوت جو بڑے جوش و خروش سے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، خود بھی تو اس پر عمل کر کے دکھائیں تاکہ سننے والوں کو ان کی بات کا یقین ہو جائے، اور ان کے سب سے پہلے اپنے دل میں اور اپنے گھر والوں میں ایمان کی شمع جو ہے وہ روشن ہو، تاکہ لوگ اس روشنی کو دیکھ کر خود بخود ہی اپنی اصلاح کریں۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ آج کل بس آپ دیکھ ہی رہے ہیں سارا کچھ، نہ خود عمل ہے نہ گھر والوں کا ہے، بس اسی طرح ہی ہے سلسلہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ ایک حدیث پاک سماعت فرمائیں اسی سلسلے میں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے یہ حدیث پاک۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتیت لیلۃ اسری بی علی قوم تُقرد شفاہہم بمقالید من النار کلما خردت وفت قلت من هؤلاء یا جبرائیل؟ قال هؤلاء خطباء امتک الذین یقولون ولا یفعلون وَيَقْرَؤُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَلَا يَعْمَلُونَ۔ تفسیر قرطبی زیر آیت ھذا جز 18 پیج 80۔ حدیث پاک کا ترجمہ کیا ہے؟ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ جب ہونٹوں کو کاٹا جاتا تو وہ پھر پہلے کی طرح درست ہو جاتے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ آپ کی امت کے خطباء ہیں، جو کہتے ہیں اور کرتے نہیں، جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے خطیبوں سے بچائے۔ نفسیاتی طور پر عزیزان گرامی قدر، جو شخص یا قوم دعوے کرے، خواہ مخواہ صرف باتیں کرے، لمبے چوڑے دعوے کرے اور اس کی عادی ہو جائے، وہ عمل کے میدان میں زیرو ہوتی ہے، کسی نمایاں کارکردگی کا اظہار نہیں کر سکتی۔ مسلمانوں کو چاہیے
کہ جو زبان سے کہیں اس پر خود بھی عمل کریں، اور بلکہ پہلے خود عمل کریں پھر لوگوں کو اس تک پہنچائیں۔ ویسے بھی لوگ دیکھ کر خود بخود جو ہے تعلیم حاصل کر لیتے ہیں۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، بس ان کی نگاہ بھی پھر کافی ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نے ایسے نہیں کہا۔ تیسری آیت جو ہے یہ پہلے مضمون کا جو انداز ہے اس کو دوسرے انداز میں دہرایا گیا ہے۔ اہل لغت جو ہے المقتو کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں المقتو اشد الابغاض، المقتو بغض عن امر قبیح رکبہ، لسان العرب جلد 2 پیج 90۔ یعنی مطلب کیا ہوا مقت کا؟ المقت کا حد درجہ کا بغض، خصوصاً وہ بغض جو کسی کبھی حرکت کے باعث ہو۔ اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم ایسی باتیں کرو گے جن پر خود عمل نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر از حد ناراض ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ اپنے آپ کو اس کا بندہ کہلوانے والے لوگوں کو تو نیکی کی دعوت دے اور خود اس پر عمل نہ کرے۔ آپ معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں جو لوگ باہر تبلیغیں کرتے پھرتے ہیں، خطاب کرتے پھرتے ہیں، ان کے اپنے گھر میں بچے انتہائی نالائق ہیں، نہ وہ کسی ہنر کے قابل ہوتے ہیں، نہ ہنر سیکھتے ہیں، نہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، بس باپ کما رہے ہیں دین فروشی کر کے اور وہ موجیں کر رہے ہیں، اور آخر میں جب تنگ آتے ہیں تو وہ بھی بس اسی طرح 3-4 سال حفظ کیا اور بس اسی صورت میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے معاف فرمائے، پھر تمام ایسے مسلمانوں کو معاف فرمائے جو کہتے ہیں لیکن کرتے نہیں، مراد یہ ہے عمل سے آ رہی ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔